وہی انسان کو بیماری بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی فطرت بگڑی ہوئی ہے، وگرنہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، وگرنہ قرآن سن کے تو ہدایت کی طرف آنا چاہیے تھا، یہ تو کتاب نصیحت ہے۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بالکل آسان کیا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو جس کو پڑھ کے قرآن اس کے دل پر اثر ہو رہا ہے، وہ شکر کرے کہ اس کا دل زنگ آلود ہونے سے بچا ہوا ہے۔ اور جس کے دل پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اور دل و دماغ اللہ کی یاد کی طرف مائل نہیں ہوتا قرآن سن کے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے دلوں کو قفل پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا وما یزیدہم الا نفورا، سرکشی بڑھتی ہے، دوری بڑھتی ہے، اسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن بار بار ان کو ایک ہی بات مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب میں بیان کر کے ان کو نصیحت دیتا ہے، نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اچھا چلو ایک بات بتاؤ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے لو کان معہ آلہۃ، یہ ایک اور عقلی دلیل ہے اور واقعاتی دلیل ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے ساتھ کافی سارے اور بھی الہ ہوتے، کما یقولون، جس طرح تم کہتے ہو کہ ہر چیز میں تم نے خدا ڈھونڈا ہوا ہے، بت بھی خدا ہے، درختوں میں بھی خدا ہے، مٹی کی ڈھیریوں میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے، یہ تم نے، یہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو یہ جو ہندوؤں میں 33 کروڑ خدا، کمال ہو گئی، ہر چیز میں خدا، جو چیز فائدہ دے وہ بھی خدا، جس چیز سے نقصان ہو وہ بھی خدا، نقصان سے بچنے کے لیے ریاضت مجاہدے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاضت مجاہدے، ہر چیز ہی خدا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے، لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے، کما یقولون، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی تو عرش والے کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ چکے ہوتے نا، لابتغوا لازماً اذا لابتغوا، پھر وہ بھی تلاش کر چکے ہوتے، الی ذی العرش، عرش والے کی طرف، سبیلا، کوئی نہ کوئی راستہ، تو وہ عرش والے کی طرف ان کو بھی وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی ان آیات میں سے ہے جس کے مفہوم میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ سمجھنے میں مشکل مقامات میں سے، قرآن کے مشکل مقامات میں، اور مشکلات القرآن جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں، اور متشابہات جو ہیں ان کا کوئی کسی ایک مفہوم کا تعین کرنا ضروری نہیں ہوتا، البتہ بغیر تعین کیے آپ تمام مفاہیم کو سامنے رکھیں اور ان کا کوئی بھی مفہوم وہ اسی طرح سے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث ہم سورہ آل عمران کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ جو لوگ تو دلوں میں ٹیڑھ اور کجی رکھتے ہیں وہ متشابہات کے مفہوم کا تعین کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ جناب اس کے مفہوم کا تعین کرنا ہے، تعویل کرنی۔ قرآن نے کہا ہو کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کچھ تو آیات ہیں جو بالکل سادہ اور اس کا مفہوم فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ ہیں کتاب کی اصل، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس کی سمجھ ہر شخص کو آ جاتی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری قسم کی آیات جو ہیں متشابہ ہیں، متشابہ کا مطلب اس میں کئی مفہوم اخذ ہو سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ پھر متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی اصل مراد، اصل اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو اصل مراد اگر آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہ دلوں کی کجی کی علامت اور فتنہ پھیلانے کی غرض سے گویا وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ ایمان میں اور علم میں رسوخ دیا ہوتا ہے، والراسخون فی العلم، قرآن کہتا ہے والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ، پختگی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ پختگی ہم اس کو پختہ علم والا کہتے ہیں جو بڑے بڑے نقطے نکال لے، نقطہ افرینیاں کرے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے جی، کہ اس کو اتنے نقطے نکال لیے، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے نقطہ افرینی کرنے والا عالم نہیں ہوتا،
پختہ عالم وہ ہوتا ہے، والراسخون فی العلم، جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، یہ ہمارے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، رب نے نازل کیا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، سمجھ آئی ہے چاہے نہیں آئی، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لہذا کسی بات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہمیں اس کا مفہوم کا علم نہیں، یہ آپ کے رسوخ فی العلم کے منافی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہتا ہے نا، آپ بہت سارے ایسے نام نہاد علماء ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی ان کی زبان سے یہ نہیں سنیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ اس کے مفہوم کا مجھے علم نہیں، ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم متعین کرنے کی کوشش کریں، اور یہ رسوخ فی العلم کے منافی ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہیں کہ یہی ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کئی مفہوم اخذ ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشکلات القرآن جو ہے، قرآن کے مشکل مقامات سے ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور الہ ہوتے تو وہ بھی اللہ کی طرف راستہ پا چکے ہوتے یا اللہ کی طرف راستہ تلاش کر چکے ہوتے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کے تین معروف معنی ہیں جو مفسرین لیے ہیں، اور تینوں بیک وقت صحیح ہو سکتے ہیں، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک تو یہ ہے اس کا معنی کہ اگر الہ ہوتے تو ظاہر ہے وہ با اختیار ہوتے، اور جو با اختیار نہیں ہوتا وہ تو الہ ہو نہیں سکتا، اور اگر کوئی با اختیار ہوتا تو دنیا میں اقتدار کی نفسیات یہ ہے، کبھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی کسی ملک کا حکمران، وہ اپنے اس اقتدار پر جو اس کو ملا ہے وہ اس پہ قانے اور صابر و شاکر ہو کر بیٹھ جائے، اور کبھی یہ خواہش نہ کرے کہ وہ اپنے سلطنت کے اندر توسیع کر لے، اور وہ دوسروں کو بھی، اور اسی لیے ساری جو جنگیں ہوتی تھیں اور پوری تاریخ جو انسانی تاریخ وہ جنگوں سے بھری پڑی ہے، اور وہ اپنے راج دہانی کو استحکام دینے کے لیے یا توسیع دینے کے لیے سارے راج ایک دوسرے سے لڑتے آئے ہیں، سارے حکمران ایک دوسرے سے لڑتے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اقتدار کی نفسیات ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مال بھی اور اقتدار بھی، ان دونوں کی نفسیات یہ ہے کہ انسان کبھی قانع نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی بھرے گی، اس کے پاس ایک وادی ہو نا سونے کی، یہ خواہش کرے گا دو وادیاں ہوں، یہ اس کی نفسیات، مال بھی اقتدار بھی، اس کے اندر یہ نوعیت کے اندر شامل ہے۔ وہ ہو نہیں سکتا اقتدار ہو اور اپنے اندر حوث نہ رکھتا ہو اس کے اندر، ہاں اگر مسئولیت کا تصور موجود ہو نا، کہ یہ جو جتنا اختیار بڑھے گا اتنا میرا امتحان بڑھے گا، جس کے اندر یہ تصور موجود ہوتا ہے وہ کبھی اقتدار کی خواہش ہی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اقتدار سے دور رہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگتا ہے نا اقتدار، اس کو ہم نہیں دیتے۔ اقتدار مانگنا یہ پہلی دلیل ہے نااہلی کی کہ وہ شخص نااہل ہے جو مانگ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر، اس کے ذہن کے اندر تصور ہی موجود نہیں امتحان کا، وہ اپنا امتحان بڑا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث تو بڑی ہی خوفناک ہے، فرمایا کہ ان اخونکم من طلبہ، تم میں سے بددیانت ترین وہ آدمی ہے جو مانگ کے اقتدار لیتا ہے۔ خیانت اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ مانگے گا نا، مجھے اقتدار دے دو، میں اس کا اہل ہوں، کیوں مانگے گا؟ تو پھر وہ مانگ کر وہ خیانتیں کرے گا، اس کو تصور ہی نہیں ہے، اس کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں میرا امتحان ہوگا۔ اور جس کو پتا ہو کہ مجھے اگر اقتدار ملا تو میرا تو امتحان بڑا ہو جائے گا، پہلے میری اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، اب پورے معاشرے کے لیے اور پورے ملک کے لیے پوچھا جائے گا قیامت والے دن، تو کون عقل مند ہے جو اپنے امتحان کو اتنا بڑا کرے؟ اسی لیے صحابہ کرام کو جب خلافت ملتی تھی تو رویا کرتے تھے، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو، بوجھ کو محسوس کر کے اللہ اکبر دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں بنا دیا گیا ہوں، تو میری مدد کر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر مانگے عہدہ دیا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور جو شخص مانگ کے لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس عہدے کے سپرد کر دیتا ہے، تو جان اور تیرا کام جانے، چل اب وہ ساری عمر اسی
بیٹھا رہتا ہے. لہٰذا اقتدار کی جو نفسیات کی میں بات کر رہا ہوں، اقتدار برائے اقتدار ہو یا مال برائے مال ہو تو پھر اس کے اندر وہ نفسیات ہوتی ہیں. اگر مال کو بھی انسان امتحان سمجھے اور تصور اس کا کلیئر ہو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سارا امتحان کے لیے ہے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، یہ دنیا کا مال و متاع سب ہم نے صرف امتحان کے لیے دیا ہے. جس ورزق ربک خیر و ابقا، تیرے رب کا کی عطا جو ہے، تیرے رب کا دیا ہوا رزق وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. جس کے ذہن میں یہ آخرت کا تصور، یہ تصور زندگی موجود ہو، اس کی اقتدار کی اور مال کی نفسیات اس کے اندر گھر نہیں کر سکتی. یہ فرق ہے. لہذا اگر عام الہ ہوتے اور عمومی طور پر جو اقتدار کی نفسیات ہیں وہ تو اپنے اقتدار کو توسیع کرنے والی ہیں، لہذا ایک دوسرے سے لڑتا، دوسرا پہلے سے لڑتا، اور لڑتے لڑاتے یہ کہیں نہ کہیں اللہ کا اختیار بھی نعوذ باللہ من ذالک ختم کرنے تک وہاں بھی پہنچ جاتے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر کوئی دنیا میں کوئی با اختیار الہ ہوتا اللہ کے علاوہ، جس طرح یہ کہتے ہیں مشرک کہ فلاں بھی کرنے والا، فلاں بھی اس طرح اختیار رکھنے والا، فلاں بھی اس طرح اختیار رکھنے والا، اگر وہ اختیار رکھنے والا ہوتا تو وہ اب تک پہنچ چکا ہوتا اللہ کے مقابلے میں. کوئی آپ دیکھتے کہ یہاں ایک دوسرے کے اختیار میں پہنچ گیا ہے، دوسرا پہلے کے اختیار میں پہنچ گیا ہے، اس دنیا میں تو فساد پیدا ہو چکا ہوتا. لہذا سب ایک دوسرے کے اختیار کو ختم کرنے کے درپے ہوتے، حتیٰ کہ اللہ کریم کے اختیار پر بھی وہ شب خون مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کر چکے ہوتے. لبتغوا، وہ تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، کوئی راستہ اس کی طرف. یہ مفہوم بھی ایک ہو سکتا. اور دوسرا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو معبود کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا یا سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پھر ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کو الہ بنایا ہوا ہے، تو پھر اب تک قربت حاصل ہو چکی ہوتی نا. اب تک پھر اللہ کا اور ان مشرکوں کا اور ان شریکوں کا مقابلہ تو ختم ہو چکا ہوتا. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر تمہارا خیال یہ تھا صدیوں سے شرک ہو رہا ہے، کہاں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، کہاں نوح علیہ السلام کا زمانہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ہر دور میں شرک ہوتا آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارا عرب بت خانہ بنا ہوا ہے، گھر گھر میں بت ہے. اگر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو اب تک قرب حاصل ہو کیوں نہیں چکا؟ تو ہو چکا ہوتا نا. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اب تک قرب کا کوئی نہ کوئی راستہ ان کو مل چکا ہوتا. اور جو لوگ ان کو اپنے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہو چکے ہوتے، تو پھر اللہ کا اور ان شریکوں کا مقابلہ تو ختم ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ ان کی مذمت فرما رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلی طور پر یہ لوگ الہ نہیں ہو سکتے. اور ایک تیسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، اور میرے خیال میں واللہ اعلم بالصواب، اللہ کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تیسرا مفہوم جو ہے وہ یہ مضمون کے قریب تر ہے. اور مفسرین نے یہ تینوں مفاہیم لکھے. اور تیسرا یہ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اور الہ ہوتے تو وہ بھی مخلوق ہی ہوتے نا، کیونکہ اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں دو ہی تو حقیقتیں ہیں، ایک خالق اور باقی مخلوق. خالق تو اکیلا ہے، اس کو تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اکیلا. اب اگر اس کے علاوہ لو کان معہ آلہہ، اگر اس کے ساتھ کوئی الہ ہوتے کما یقولون، جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہاں سے ہوتے؟ مخلوق میں سے ہی ہوتے نا. تو جو مخلوق میں خدا ہو تو مخلوق کا کام کیا ہے؟ مخلوق کا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا. مخلوق کا فرض ہے اللہ کی بندگی کرنا، اور خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. مخلوق کا فرض ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے. یہی تو فرق ہے. اللہ
ما حق اللہ علی العباد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، معاذ اتدری، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا. تو فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر، کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ پھر اس کو عذاب نہ کرے، یہ بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا. سبحان اللہ. لہذا باٹم لائن ہی ہے، شرک نہیں کیا تو اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب یہ گویا مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ یہی کچھ کر رہی. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے. اللہ اکبر. جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مخلوق میں سے کوئی خدا ہوتے، مخلوق میں سے کوئی الہ ہوتے، تو وہ بھی تو اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے نا. جن لوگوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو وہ اللہ کے قریبی ہیں، تو وہ بھی اللہ کے قریب، اللہ کی مخلوق ہی ہوتے اور اللہ کی بندگی ہی کر رہے ہوتے. گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین میں کوئی مخلوق میں کوئی الہ ہوتے بھی جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا مطمع نظر بھی اللہ کی ذات ہوتی. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ بھی اللہ سے کوئی نہ کوئی مغفرت کا راستہ مانگ رہے ہوتے. الہ تو نہیں ہے، اگر ہوتے تو وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے. اسی لیے اگلی جو آیات ہیں ساری کی ساری وہ اسی کے ذیل میں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ تو ذات پاک ہے، وتعالی اور بہت بلند ہے، عما یقولون جس ان چیزوں سے جس کی یہ باتیں کر رہے ہیں، علوا کبیرا بہت بلند ہے، بہت زیادہ اللہ کو بلندی حاصل ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. ومن فیہن، اور جو کچھ بھی کائنات میں ہے سارا کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو یہ مضمون جو ہے آگے بڑھتا ہے تو یہ سمجھا دیتا ہے کہ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا کا کیا معنی ہے کہ اگر وہ الہ ہوتے بھی تو وہ مخلوق ہی ہوتے. مخلوق جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کی بندگی ہی کر رہے ہوتے. اگر الہ ہوتے تو وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہے. لہذا اس پوری کائنات کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے. مخلوق ہے تو اللہ کی بندگی کرتی ہے. ایک انسان اور جن ہی ہیں جو بغاوت کر لیتے ہیں، وگرنہ باقی ساری مخلوق تو الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہی ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان، والطیر صافات، جو درمیان میں اڑنے والے پرندے ہیں فضاؤں میں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ. یہاں پھر یہ اس مضمون کو آگے بڑھایا اللہ کریم نے کہ سب پھر اللہ کی مخلوق ہوتے اور سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے. کیوں؟ سبحانہ، وہ تو ہے ہی سبحان. اور سبحان کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لفظی معنی تو پاک ہے، اور پاک کس سے ہے؟ عیوب و نقائص سے پاک ہے. لیکن سبحان کے یہ منفی پہلو ہے سبحان کے معنی کا، لیکن اس کے اندر مثبت پہلو بھی از خود شامل ہے. سبحان وہ ذات ہوتی ہے جو ہر قسم کے عیوب و نقائص کا سے بھی پاک ہو. جس طرح کے بھی کسی عیب اور نقص کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سبحان کے اندر نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ ایجابی معنی بھی، یہ مثبت پہلو بھی موجود ہوتا ہے کہ ہر طرح کے کمالات کا مجموعہ جو ذات ہوتی ہے وہ سبحان ہوتی ہے. لہذا عیب و نقائص سے پاک اور کمالات کا مجموعہ. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو وہ عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے اور صاحب کمالات بھی ہے. کمال اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ بھی سبحان میں ہے،
اور عیب اور نقص کوئی ہو سکتا ہے تو اس کا تصور بھی اس ذات کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. یہ معنی سبحان اللہ. لہذا سبحانہ، وہ تو سبحان ہے، عیب و نقائص سے پاک اور کمالات کا مجموعہ ہے. اس کو کیا ضرورت اپنے نائبین کی، اس کو کیا ضرورت اپنے چھوٹے چھوٹے کارندے یہاں چھوڑنے کی، اس کو کیا ضرورت کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو الہ بنائے، اس کو کیا ضرورت کسی وزیر کی، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں. سبحانہ، جو عیوب و نقائص سے عیب اور نقص اور احتیاج ہو تو ضرورت پڑتی ہے نا. وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ہارون علیہ السلام کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے، میرا وزیر بنا دے. کیوں؟ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، مجھ سے بات اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ کر لیتا ہے. احتیاج ہو تو وزیر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ کے ہاں جو کمالات کا مجموعہ ہے، جو سبحان ہے، وہ تو بے نیاز ہے. لہذا سبحانہ و تعالی وہ پاک بھی ہے، وہ کمالات کا مجموعہ بھی ہے، بلند بھی ہے. عما یقولون، یہ ایسے بکواس کرتے ہیں جو مشرکین مکہ بکواس کرتے تھے، یا ان کے ذیل میں قیامت تک کے لیے جتنے بھی مشرکین ہیں، جو بھی اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے، پاک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ان باتوں سے. علوا کبیرا، کتنا بلند ہے؟ اللہ اکبر، اتنا بلند ہے کہ اس بلندی کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. علوا کبیرا، ایک ہوتا ہے بلندی کا بھی ایک تصور ہوتا ہے نا. یہ چھت بلند ہے، کتنے فٹ؟ 14 15 20 فٹ، یہ ایک بلندی کا تصور ہے. اس سے بلند عمارت ہو سکتی ہے، اس سے بلند ہو سکتی ہے. لیکن یہ بلندی کا تصور جب اب اللہ کریم کے بارے میں جس طرح اس کی کبریائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کی بلندی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ یہ نہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکبر کا لفظی معنی تو یہی ہے، سب سے بڑا. لیکن سب سے بڑا کمپیریزن میں جب آپ سب سے بڑا کہتے ہیں تو اگر سائز کے اعتبار سے دنیا میں مخلوق میں کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو تو اس سے اگر 1 انچ بھی بڑا ہوگا تو سب سے بڑا تو وہ ہوگا. لیکن اکبر کے مفہوم کے اندر یہ شامل ہے کہ اللہ سب سے بہت بڑا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے اس کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ. اسی طرح علوا کبیرا، بلند کتنا ہے، ایسا نہیں کہ اتنا کا بلند ہے، کتنا علوا کبیرا، اس کی بلندی کا اور اس کے علو اور عروج کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان ساری باتوں سے کتنا بلند ہے. البتہ دنیا میں کوئی الہ ہو، کوئی مخلوق ہو، وہ ذات تو بلند ہے. تو اگر کوئی الہ ہوتا تو سارے مخلوق تو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمین و آسمان سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ومن فیہن، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ساری مخلوق وہ بھی اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو اور اس کی حمد نہ بیان کرتی ہو. یہ جو تسبیح کے ساتھ، تسبیح تو سبحان کہنا ہے نا، اور بحمدہ یہ اسی کی تاکید ہے جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ سبحان کے اندر عیوب و نقائص سے پاک ہونا بھی شامل ہے اور کمالات کا مجموعہ ہونا بھی مفہوم میں شامل ہے. تو بحمدہ ہی اسی کو سٹرینگتھن کرنے کے لیے ہے. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ معنی ایک ہی ہے کہ وہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے. حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جس میں شکر کے جذبات ہوں. شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کسی نعمت کے بدلے میں، اور نعمتیں جتنی بھی دنیا کائنات میں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. وَبِحَمْدِهِ، یعنی وہ جو ساری نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے. دنیا کائنات میں کبھی ایسا سپر کمپیوٹر نہیں بن سکتا جو اللہ کی نعمتوں کو گن لے. وہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ اکیلا ہے. تو نعمت کے بدلے میں شکر ہوتا ہے تو حمد بھی سوائے اس کے کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. لہذا جس طرح کی حمد اس کے لائق شان ہے اس کے ساتھ وہ سبحان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کی یہ معنی ہوتا ہے. اسی لیے یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف آدمی کوئی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لینا، اتنا ہی 100 دفعہ، اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. جتنے گناہ ہوں 100 دفعہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ.
یہ اصل میں شعور ہے اپنی احتیاج کا، اور یہ دراصل اس شعور کا اظہار ہے جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بلندی بیان کرتا ہے۔ جب انسان اس طرح سے سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ حدیث شامل کر لیجئے جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، چھوٹے سے تو ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، اللہ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہے۔ اور ساتھ فرمایا حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے ہیں وہ کلمے، اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ یہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات اور کمالات کا مجموعہ ہے میرا اللہ، اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ اور تمام تر حمد اور تعریف کے ساتھ جو شکرانے کے طور پر ہم کرتے ہیں، ساری زندگی ہے ہی اصل میں شکرانے کی ادائیگی کے لیے۔ اگر ہم شکرانے کی ادائیگی میں لگے رہیں تو کیا کریں گے؟ ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں، اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں گے تو اس کے لیے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اور ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ کوئی بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے تو بالعموم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ یا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ اکبر، کہ ہر قسم کی حمد جو کوئی ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نحمدہ، ہم پوری زندگی اسی میں لگائے ہوئے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ونستعینہ، اور حمد بھی بیان کرنی ہو کس کی؟ اس ذات کی۔ اندازہ کریں کہ اس ذات کی حمد، اس کا شکرانہ جس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، اس کا شکرانہ کر سکتا ہے کوئی؟ شکر والی تعریف جن نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا اس کا شکر کیسے ادا ہو سکتا؟ اس لیے فرمایا نستعینہ، ہم اس شکر کی ادائیگی کے لیے اور حمد کے بیان میں اس تعریف کو کرنے کے لیے بھی ہم اسی کی مدد کے خواستگار ہیں۔ نستعینہ، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر بھی اس کی مدد کے باوجود ہم جب کر نہیں پاتے تو نستغفرہ، ہم اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی پوری زندگی حمد کے گرد گھومتی۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہو۔ اب نہیں بیان کرتا تو انسان اور جن نہیں کرتے، کیونکہ ہر چیز حمد بیان کرتی ہے، باقی ساری مخلوقات کے پاس انحراف کا اختیار نہیں ہے۔ انحراف کا اختیار صرف انسان اور جنوں کے پاس۔ اللہ اکبر، اسی لیے ان کا امتحان ہے، باقی تو سارے کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے، وہ بھی اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ بھی سارے کے سارے عرش والے کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے، وہ بھی عرش والے کے سامنے تسبیح بیان کر رہے ہوتے، اس لیے کہ کائنات کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے سامنے تسبیح بیان نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ البتہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز اگر تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ میز ہے، سالڈ ہے، یہ بے جان ہے، یہ بھی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور یہ پتھر اور یہ درخت اور ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بلکہ سورہ نور کی آیت نمبر 41 کے اندر تو یہ بھی یہاں تک فرما دیا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، دنیا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے اور اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے، لیکن ہر ایک کی تسبیح اپنی اپنی ہے۔ پتھروں کی اپنی تسبیح ہوگی، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، انسانوں کی اپنی ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، کہتے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو لگا دیا تھا کہ صبح و شام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آواز آتی ہو سکتا ہے زبان حال سے کرتے ہو سکتا ہے زبان قال سے کرتے ہو، بولتے بھی ہوں،
اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پتھروں کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ بول لیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. سینسیشن تو پتھروں کے اندر بھی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے اندر بھی کوئی شعور کی کوئی نہ کوئی سطح موجود ہے.